اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی جو پہلی قسط تھی، اس میں ہم نے عرب کے بارے میں تھوڑا سا مختصر اسٹڈی کیا تھا کہ عرب کیا چیز ہے اور عرب کا جغرافیہ کیا ہے، عرب کی اقوام کون کون سی ہیں۔ اب ہم پرٹیکولرلی مکہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ مکہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تو بات بالکل کلیئر اور کنفرم ہے کہ مکہ کا جو شہر ہے یہ دنیا کا پہلا شہر ہے جو آباد کیا گیا، اور مکہ کا شہر آباد کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے، کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 96، جس میں واضح طور پر یہ آتا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکہ کا کعبہ جو ہے وہ پہلا گھر ہے اللہ کا جو لوگوں کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا، اور مکہ کا شہر وہ پہلا شہر ہے جو آباد کیا گیا۔ لیکن حوادث زمانہ نے پھر اس کو ختم کر دیا، اور میرا خیال ہے، میرے اپنی اسٹڈی، میرا انالیسس ہے کہ طوفان نوح کے بعد پھر یہ جو ہے نا یہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ چونکہ یہ وادی غیر ذی زرع میں تبدیل ہو گیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، اور یہ ایک ڈپریشن میں یہ جگہ واقع ہے۔ اگر آپ مکہ میں گئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کافی ساری سیڑھیاں نیچے اتر کے تو کعبہ تک پہنچتے ہیں۔ تو جس طرح ایک پیالہ نما شکل ہوتی ہے نا، گرد میں پہاڑ ہے اور ٹویا جسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈپریشن، یہ ڈپریشن میں واقع تھا۔ تو یہاں پھر آپ سب لوگوں نے وہ واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اسماعیل اور ان کی ماں کو یہاں چھوڑا، اور پھر وہاں پانی نکلا ہے۔ اس دن تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، یہ سب کو پتہ ہے۔ جب وہ پانی نکل آیا تو اس وقت ایک قبیلہ جو یمن سے ہجرت کر رہا تھا، عربوں کا ایک قبیلہ تھا، جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ عربہ کا ایک قبیلہ تھا، قحطانی عربوں کا۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم۔ وہ جرہم کا جو قبیلہ تھا وہ پانی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا کہیں، تو وہ مکہ کے قریب سے گزرا۔ اس وقت تو مکہ شہر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ اجاڑ بیابان تھا۔ تو یہاں سے وہ گزرے تو ان کے ایک بندے نے پرندے اڑتے ہوئے دیکھے۔ جب پرندے اڑتے دیکھے تو انہوں نے قیاس کیا کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے۔ اور جب وہ اس ڈپریشن میں پہنچے تو ان کو ایک عورت بیٹھی مل گئی، ایک بچہ مل گیا، اور ساتھ پانی کا چشمہ مل گیا۔ تو وہ بنو جرہم نے اس عورت سے ریکویسٹ کی کہ اگر وہ ہماری اماں ہاجرہ تھی علیہ السلام، ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر ہم یہاں رہنے لگ پڑیں تو آپ ہمیں پانی کا استعمال کرنے دیں، کیونکہ اماں بھی وہاں اکیلی تھیں، ایک بچہ تھا، انہیں بھی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے ان کو اس شرط کے اوپر وہاں رہنے کی اجازت دے دی کہ تم پانی استعمال کر سکتے ہو، لیکن پانی کا کنٹرول میرے اوپر رہے گا۔ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی، اور پھر ان کی اولاد وہاں سے نکلی، اور الٹیمیٹلی بنو جرہم اور بنو اسماعیل کے درمیان میں یہ معاہدہ طے پا گیا کہ جو پھر کعبہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر، اس کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس کی دعا بھی کر رہے تھے اپنی اولاد کے لیے۔ تو جب وہ کعبہ بھی بن گیا تو پھر آگے چل کے ایک معاہدہ ہوا بنو جرہم میں اور بنو اسماعیل میں کہ کعبے کی تولیت، کعبے کی گدی نشینی اور زمزم کا سارا انتظام جو ہے یہ بنو اسماعیل کے پاس رہے گا، اور جو حکمرانی ہے یہ بنو جرہم، باقی معاملات جو بستی کے ہیں وہ بنو جرہم ڈیل کرے گا۔ اس طرح یہ وقت چلتا رہا۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا ہے واقعہ اسماعیل علیہ السلام والا۔ اب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں 570 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی یہ کوئی تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت 2500 سال گزر چکے تھے، 2500 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اس سارے عرصے میں ان کی اولاد وہاں رہی، وہ پھیلتی پھولتی رہی، اور ساتھ بنو جرہم بھی رہے، اور یہ معاہدہ چلتا رہا۔ اس دوران میں ایک بہت بڑا نامی گرامی شخص پیدا ہوا بنو اسماعیل کی اولاد میں، عدنان نام کا، اور اس عدنان نے باہر تجارت کرنی شروع کی اور پوری دنیا سے روابط کیے، اور اس کے پھر آگے یہ عدنانی قبائل کہلانے لگے جو بنو اسماعیل تھے، اور بنو جرہم اسی طرح رہے۔ لیکن
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دوسری صدی مسیح میں بنو خزاعہ ایک قبیلہ آیا. اس وقت بنو جرہم کمزور ہو چکے تھے اور بنو عدنان یا بنو اسماعیل کے بھی آپس میں اختلافات چل رہے تھے. تو اس نے وہ بھی بنو خزاعہ جو تھا وہ بھی قحطانی قبیلہ تھا، جس طرح بنو جرہم قحطانی قبیلہ تھا. اس نے آگے حملہ کیا اور ان کو یہاں سے نہ بگا دیا، بنو جرہم کو پرٹیکولرلی. اور بنو جرہم نے جاتے جاتے اس کا کنواں بھی پاٹ دیا، اس کو بند کر دیا اور نکل گئے وہاں سے. اور جو عدنانی قبائل تھے وہ بھی مکہ کی اطراف میں بکھر گئے. یہ بنو خزاعہ نے پھر مکہ کے اوپر حکومت کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ حج کا ایک بہت بڑا سینٹر بن چکا تھا. میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ شہر تجارت پہ تھا، اس لیے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹی بن چکا تھا. تو بنو خزاعہ نے وہاں کوئی تقریباً 250-300 سال حکومت کی. اس دوران جو بنو اسماعیل تھے یا عدنانی قبائل تھے وہ مکہ کے اطراف میں اور یمن کے بارڈرز کے ساتھ ساتھ وہ پھیلے رہے اور اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے رہے. اس کے بعد ایک شخص پیدا ہوا قصا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے. کس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب. تو یہ قصا جو تھا یہ ایک لیڈر پیدا ہوا. اس نے جب یہ جوان ہوا، اس کو پتہ چلا کہ یہ ہماری تولیت تھی، یہ مکہ ہمارے بزرگوں کا شہر تھا. تو اس نے جو اب بکھرے ہوئے عدنانی قبائل تھے ان کو اکٹھا کیا. ان سب کو اکٹھا کر کے اس نے آگے بنو خزاعہ کے ساتھ لڑائی کی. لڑائی کرنے کے بعد اس نے مکہ پہ قبضہ کر لیا. یہ بڑا ویژنری آدمی تھا. مکہ میں قبضہ کرنے کے بعد اس نے تمام اپنے قبائل کو متحد رکھنے کے لیے ایک دار الندوہ بنایا. یہ اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے آگے چل کے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا اثرات ہیں اس کے اسلام کے اوپر. دار الندوہ کے اس نے دار الندوہ بنایا. دار الندوہ میں اس نے تمام جتنے ان کے 12 قبیلے تھے قریش کے، ان 12 کے 12 قبیلوں کو نمائندگی دی اور ان کے ذمہ مختلف قسم کے محکمے لگا دیے. اور قصا نے خود سمجھ لیں کہ ایک صدر کی حیثیت سے دار الندوہ ایک پارلیمنٹ سمجھ لیں، اور قصا ان کا صدر بن گیا. اور یہ سارے معاشرت باہمی مشورے سے انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ یہ کام یہ قبیلہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. اس میں پھر آگے قصا کی جو ہے وہ بیٹے ہوئے، 3 بیٹے ہوئے قصا کے. ایک کا نام تھا عبد الدار، ایک کا نام تھا عبد مناف، ایک کا نام تھا عبد العزا. یہ 3 بیٹے ہوئے. ان 3 بیٹوں میں عبد مناف جو تھے وہ بڑے تیز تھے، انہوں نے تجارت کی، وہ بڑے امیر ہو گئے. اور بنو جو عبددار تھے وہ تھوڑے سے ان سے پیچھے رہ گئے اور عبد العزا اس سے بھی پیچھے رہ گئے. اب عبد مناف کے آگے سے جو ہیں وہ 4 بیٹے ہوئے. وہ تھے عبد مناف کے بیٹے 4 جو تھے وہ تھے عبد شمس، مطلب، ہاشم اور نوفل. اب یہ نام یاد رکھیے گا، عبد شمس، مطلب، ہاشم اور نوفل. اب ہاشم کی اولاد میں سے پھر آگے یہ چاروں جو تھے نا عبد مناف کے بیٹے، ان چاروں سے قبیلے بنے ہیں جی. یہ بڑے مشہور قبیلے بنے ہیں، ان کے آگے اسلام کے اثرات ہیں ان کے اوپر. بنو عبد شمس سے جو ہے وہ بنو امیہ وجود میں آیا. بنو ہاشم کی اولاد سے بنو ہاشم وجود میں آیا. اور پھر نوفل کا بھی اولاد آگے آئی. اور اس کے علاوہ مطلب جو تھے وہ بھی ان کی اولاد چلی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. تو یہ 2 بڑے قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ نکلے عبد مناف کی اولاد میں سے. اور ہاشم کے بیٹے آگے پیدا ہوئے عبد المطلب. ہاشم نے بہت شہرت اختیار کی، بہت بڑا سردار بنا. وہ دار الندوہ کا پھر وہ صدر رہا. پھر اس کے بعد عبد المطلب آئے. عبد المطلب بہت بڑے سردار تھے، وہ رہے مکہ کے دار الندوہ کے چیئرمین رہے. عبد المطلب کے بعد پھر عبداللہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. اور عبد المطلب کے کافی سارے 9-10 بیٹے تھے، لیکن ان میں عبداللہ جو تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ منتقل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ مختصر سی میں نے آپ کو ایک تعارف سا پیش کیا ہے کہ کس طرح یہ مکہ کا شہر جو ہے یہ آباد ہوا. اب ہم آتے ہیں کہ دار الندوہ کیا چیز تھی. دار الندوہ ایک پارلیمنٹ تھی جس میں مکہ کے مختلف جو قبائل تھے، دراصل وہ بنو اسماعیل میں سے، بنو اسماعیل کے بعد پھر عدنان کی اولاد میں سے ہی تھے. عدنان کے بعد ایک آیا فہر جس کو قریش بھی کہا جاتا ہے.
اس کے نام کے اوپر پھر آگے اس کے بیٹے ہوئے، اور ان کے جو قبیلے تھے ان میں 12 بڑے قبیلے تھے، جن میں آ جاتا ہے بنو عبد مناف، بنو وائل، بنو سہم، بنو سہم، بنو اسد، اس طرح 12 قبائل ہیں مختلف قسم کے، ٹھیک ہے۔ اور ان 12 کے 12 قبائل کو دارالندوہ کے اندر جو ہے وہ مختلف محکمے الاٹ کر دیے گئے کہ جی بنو تیم یہ کام کریں گے، بنو عدی یہ کام کریں گے، بنو سہم یہ کام کریں گے، بنو اسد یہ کام کریں گے، بنو زہرہ یہ کام کریں گے، بنو ہاشم یہ کام کریں گے۔ اس طرح سارے کے سارے جو قبائل تھے وہ اکاموڈیٹ ہو گئے، اور جو بڑا اس میں تھا پھر آگے بنو عبد مناف کی جو اولاد تھی ان میں بھی آگے لڑائی شروع ہوئی، تو اس میں بھی انہوں نے تقسیم کر لی کہ جو حاجیوں کا انتظام ہے اور جو ان کو پانی پلانا زمزم کا جو اختیار ہے وہ بنو ہاشم کے پاس آ گیا، اور جو لشکر کشی ہے، جو سپہ سلاری ہے، جو پرچم جس کو عقاب کہتے تھے، جھنڈا جس کے پاس ہوگا، وہ چلا گیا بنو عبد شمس کی اولاد بنو امیہ کے پاس۔ تو یہ اس طرح پھر آ کے تو یہ مکہ کی جو ہے ایک سٹی گورنمنٹ تھی جو چل رہی تھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب یہ جو سٹی گورنمنٹ تھی یہ بڑی انڈیپینڈنٹ تھی، اور اس میں مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جاتے تھے۔ قبائلی روایات اس کی بڑی جاندار اور بڑی سخت تھیں، اور یہ لوگ جو تھے یہ چونکہ کعبہ کے متولی تھے، مکہ میں رہتے تھے، اس وجہ سے ان کی اطراف میں پورے جزیرۃ العرب کے اوپر ان کی عزت تھی۔ حکومت نہیں تھی، میں آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں، سینٹرل آرڈر نہیں تھا، لیکن ان کی عزت کی جاتی تھی اس وجہ سے کہ یہ حرم کے رہنے والے ہیں، یہ کعبہ کے متولی ہیں۔ اور اسی حوالے سے پھر جو قافلے تھے وہ جو باہر کے قافلے آتے تھے، میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ مکہ چونکہ تجارتی شاہراہ تھی، اس میں غیر ملکی قافلے جب آتے تھے تو انہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے گزرنا ہوتا تھا، تو یہ ایک ان میں سے قریشیوں کا ایک فرد جو تھا اس کو ساتھ لے لیتے تھے، اس کو بطاقہ کہتے تھے، اور وہ جہاں جہاں وہ گزرتا جاتا تھا وہ قبائلوں کو بتاتا تھا کہ میں قریش کا بندہ ہوں، حرم کا بندہ ہوں، نمائندہ ہوں، تو اس قبیلے کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اس کو لوٹا نہیں جاتا تھا، اس کے عوض یہ پیسے لیتے تھے، اور یہ ان کا چنگی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے، تو یہ لیتے تھے، اور ان کی عزت کی وجہ سے تمام قبائل ان قافلوں کو حفاظت سے گزرنے دیتے تھے۔ جس قبیلے کے ساتھ، جس کارواں کے ساتھ قریش کا بندہ نہیں ہوتا تھا اس کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی تھی، اور ڈاکو اگر پڑتے تھے تو پھر وہ اس کو لوٹ لیتے تھے۔ تو اس طرح یہ ان کی جو سرداری تھی وہ مکہ کے اوپر قائم تھی، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ کیونکہ مختلف کنٹری سے، ڈفرینٹ ریجن سے لوگ تجارت کے لیے یہاں سے گزرتے تھے، اور ان کے مرہونے منت ہوتے تھے وہاں سے گزرنے کے لیے، تو اس لیے انہوں نے مختلف علاقے کے لوگوں کے ساتھ اپنے پھر معاہدے بھی کر لیے ہوئے تھے۔ مثلا کہ ہند سے جو قافلہ آئے گا وہ بنو جو ہے سہم وہ اس کو گزاریں گے، جو یمن کی طرف سے آئے گا اس کو بنو مخزوم گزاریں گے، اس طرح۔ تو اس حوالے سے کافی سارے لوگ جو تھے نا وہ ترقی کر کے انہوں نے بہت سارا پیسہ کما لیا ہوا تھا، لیکن بنو ہاشم جو تھے وہ عبد المطلب کے بعد جو تھی وہ چونکہ ان میں یہ تھا کہ جو بڑا سردار ہوتا تھا اس کو دارالندوہ کا چیئرمین بنا دیتے تھے۔ اب یہ کسا عبد مناف کی جو اولاد تھی، کسا کے بعد عبد مناف بنا، عبد مناف کے بعد عبد المطلب بنے، تو اس کے بعد ابو طالب، ان کے جو عبد المطلب کے بعد ابو طالب بڑے بیٹے تھے ان کے، تو وہ پوزیشن حاصل نہ کر سکے دارالندوہ میں چیئرمین کی، ممبر تو وہ رہے لیکن چیئرمین دارالندوہ کا جو ہے وہ واپس بنو عبد مناف کی ایک اور بیٹے، ایک اور شاخ جو تھی جس کو بنو عبد شمس کا بیٹا تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کو اس زمانے میں دارالندوہ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اب یہ ان کا طریقہ کار قبائلی سسٹم یہ تھا کہ دارالندوہ کا جو ممبر ہوگا وہ ممبر ہوگا جو اپنے متعلقہ قبیلے کا سربراہ ہوگا۔ ہر قبیلہ اپنا ایک سربراہ مقرر کرتا تھا، اور وہ سربراہ دارالندوہ کا ممبر ہوتا تھا۔ دارالندوہ کا ممبر رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ بندہ قبیلے کا سربراہ ہو اور اجتماعی دین کے اوپر قائم ہو۔ اس لیے جو لوگ اجتماعی دین کے اوپر قائم تھے، دین ان کا کیا تھا، وہ بت پرستی بھی تھی اس میں، اور وہ اس میں کچھ چیزیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بھی شامل تھیں۔
یعنی وہ ایک مکسچر سا بن چکا تھا. اللہ کو وہ مانتے تھے, اللہ کے نام سے آشنا تھے, اور اسی کے گھر کی عبادت بھی کرتے تھے, کعبہ کو اپنا قبلہ بھی مانتے تھے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ جا کے حج بیت اللہ بھی کرتے تھے, منی میں بھی جاتے تھے, عرفات میں بھی جاتے تھے, لوگوں کے ساتھ بھی حج کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بت پرستی شروع کی ہوئی تھی, اور یہ عمر بن لہی جو تھا اس نے بت پرستی شروع کی تھی, اور یہ وہی بندہ تھا بنو خزایا کا بندہ. بنو اسماعیل کے کسی بندے نے بت پرستی شروع نہیں کرائی. بنو اسماعیل کو اور بنو جرہم کو جب مکہ سے نکال دیا گیا, اور وہ 300 سال جو کہ بنو خزایا کے دور کے مکہ میں قبضہ ہوا, اس میں وہ بنو عمر بن لہی جو ہے وہ لے کے کہیں سے بت آیا اور اس نے وہ بت رکھ دیا. اور جب کسا نے واپس آ کے قبضہ کیا, چونکہ 300 سال ان کی حکمرانی رہی, اور انہوں نے وہاں بت بھلائے اور ان بتوں کے ماڈل مختلف قبیلوں کو دے دیے کہ یہ ایک اس کا ایک جو ہے وہ کاپی پیس کعبہ میں رہے گا, اس کا کاپی پیس بنا کے تم اپنے قبیلے میں لے جاؤ. تو اطراف کے پورے قبائل جتنے عرب کے قبائل تھے, چاہے وہ کہتانی تھے چاہے وہ عدنانی تھے, سب نے اپنا اپنا ایک بت بنا لیا, اور ان کی ایک پروٹوٹائپ کاپی جو تھی وہ کعبہ میں بھی رکھ دی. اور جب قصا نے جب قبضہ کیا واپس مکہ کے اوپر, تو پبلک پریشر کی وجہ سے وہ وہاں سے بت ریموو نہیں کر سکا, اس لیے وہ بت پرستی جو تھی وہ پھر آگے پھر ظاہر ہے ان میں بھی آ گئی. لیکن ان میں اس کے بت پرستی کے ساتھ ساتھ قریش جو تھے, ان میں بنو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مذہب تھا, جو اسلام تھا ابراہیم علیہ السلام کا, اس کی بھی بہت ساری خصوصیات موجود تھیں. یہ وہ سارے حالات تھے جس پہ آ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ٹائم آیا. اور اس وقت یہ ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے عرب جزیرۃ العرب کے جو تھے کارنر, اس کے اوپر بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں. ایک طرف ایران کی سلطنت تھی, اور کسرا ایران ہزاروں سالوں کی تہذیب تھی, اور بڑا سیولائز قسم کی سیولائزیشن تھی, بڑی ہائی لیول کی سیولائزیشن تھی. لوگ امیر تھے, ریگولر آرمیز تھیں ان کی. اس کے بعد دوسری طرف جو تھا وہ ایسٹرن رومن امپائر تھی, جو کہ کانسٹنٹائن جو تھا اس نے بلڈ کی تھی, اور اس کے جو بادشاہ تھے ان کو کیسر کہا جاتا تھا. ادھر ایران والوں کو کسرا کہا جاتا تھا, اور روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا. کوئی بھی اس کا آگے نام آتا تھا, ہرکولس جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا تو وہ ہرکولیس تھا, اس کو کیسر ہرکولیس کہتے تھے, ہرکل. تو روم کے بادشاہ کو یہ کیسر کہتے تھے, ایران کے بادشاہ کو یہ کسرا کہتے تھے. اور یہی جو دو انفلوئنشل گورنمنٹس تھیں, انہوں نے آگے بارڈرز کے اوپر عرب جزیرت العرب کا جو بارڈر تھا اس پہ چھوٹے چھوٹے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان سائڈ کبھی کسی نے انویژن نہیں کی تھی, ان سائڈ یہ ان کا اپنا قبائلی نظام تھا. اس وقت دور میں حبشہ جو آپ کہہ لیں کہ یمن کے آگے ایتھوپیا آتا ہے سمندر پار میں, ریڈ سی کے اس پار, تو وہاں ایک بہت بڑی سلطنت تھی, ٹھیک ہے, وہاں وہ عیسائی سلطنت تھی, اور اس کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. وہ بھی بڑی رچ سلطنت تھی, تو اس کے بادشاہ کو یہ نجاشی کہتے تھے. اب یمن سے ایک میں حکومت جو تھی وہ اس کو نجاشی کا ایک نمائندہ تھا ابراہا, وہ یمن میں کنٹرول کرتا تھا, چونکہ وہ کرسچنز تھے سارے. تو ان کو یہ بڑے بات جو ہے نا یہ بڑی چبھتی تھی کہ جو سارے کے سارے عرب قبائل ہیں, یہ ایک موسم آتا ہے اور یہ مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں, وہاں حج کرتے ہیں, وہاں بازار لگتے ہیں, وہاں تجارت ہوتی ہے, ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی آج بھی حج کی ہوتی ہے, یہ صدیوں سے جاری تھی, اور اس وقت بھی یہ حج کی ایکٹیویٹی تھی. وہاں اس نے کہا کہ میں کعبہ کے مقابلے کا ایک جو ہے نا میں بھی یہاں ایک عمارت تعمیر کروں, اور لوگ جو ہے نا لوگوں کو فورس کروں کہ وہ بجائے کعبہ جانے کے وہ ادھر آیا کریں. اس نے جب ایک بہت بڑا وہاں پہ, اس کو آپ کلیسا کہہ لیں, آپ اس کو چرچ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں آپ اس نے ایک بہت بڑی عالی شان عمارت بنائی. اور لیکن وہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کشش جو تھی وہ تو کعبہ کی طرف تھی لوگوں کی, لیکن وہاں کوئی ظاہر حج کرنے نہیں جاتا تھا. اور اس کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ ایک عرب گیا, اس نے وہاں جا کے توہین کی, لیکن میرا خیال ہے وہ کوئی ایسا بڑا چھوٹا واقعہ اس طرح کا نہیں ہے. مین پرپز اس کا یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری جو ٹریڈ اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ مکہ سے نکل کر یہ یمن کی طرف آ جائے, اور ابراہا جو ہے وہ اس کا کنٹرولر ہو. تو جب اس نے دیکھا کہ میری عمارت بنانے کے باوجود, لوگوں کو پیغام بھیجنے کے باوجود لوگ اس طرف مائل نہیں ہو رہے, تو اس نے یہ قصص کیا, اس نے ارادہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور میں جا کے تو مکہ کا جو بیت اللہ ہے, وہاں جو کعبہ ہے, اس کو مسمار کر دیتا ہوں,
اور وہاں کے باشندوں کو پکڑ کے غلام بنا کے لے آتا ہوں، اور تاکہ یہ قصہ ختم ہو اور حج جو ہے وہ میں اپنی طرف منتقل کر لیتا ہوں۔ یہ لے کے وہ ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج لے کے وہ آیا، اور رستے میں اس کو کسی نے نہیں روکا۔ کہتے ہیں کہ اس کو ایک دو شاعر ملے رستے میں، تو اس نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، تو اس نے کہا جی ہم کعبہ کو ڈھانے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی شعریہ کلام ایسے کہے جس میں اس کو کہا کہ کعبہ جو ہے وہ کسی انسان کا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ چلتا آیا اور مینا کی وادی تک وہ پہنچ گیا۔ مینا کی وادی میں پہنچا تو وہاں اس نے کچھ اونٹ چرتے ہوئے دیکھے، غالباً 100 کی تعداد میں، کوئی فارم، کیٹل فارم بنا ہوا ہوگا۔ وہ کیٹل فارم جو تھا وہ سیدنا عبد المطلب کا تھا۔ اس نے وہ سارے کے سارے 100 اونٹ جو تھے نا اپنے فوجیوں کو بھیجا اور ان کو کیپچر کر لیا۔ کیپچر کرنے کے بعد اس نے پیغام بھیجا مکہ میں کہ اپنے سردار کو بھیجو اور آگے میرے سے بات کریں۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں وہ بڑی سی پگ وہ پہنتے تھے اور بڑا اونچا لمبا قد تھا ان کا، اور بڑی اچھا جسامت تھی اور بڑا وجیح چہرہ تھا، بڑی باروب شخصیت تھے وہ۔ اگرچہ اس وقت وہ 80 پلس تھے لیکن بڑی باروب شخصیت تھے۔ تو ایک سردار تھے واقعی اپنے جسامت کے لحاظ سے بھی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وجاہت دی ہوئی تھی۔ تو وہ ابرہہ کے پاس گئے، ابرہہ نے ان کی بڑی تعظیم کی، ان کی شخصیت سے متاثر ہوا اور ان کو اپنے ساتھ اپنی تخت کے اوپر بٹھایا جب، تو اس نے کہا کہ عبد المطلب کو کہ میں تمہارا شہر گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ کعبہ جس کا میرا نہیں ہے، یہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا، تم ایسا کرو میرے پہ احسان کرو، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ یار تم کیسے سردار ہو کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ اس نے کہا جی جس کا کعبہ ہے وہ حمایت کرے، حفاظت کر لے گا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب واپس گئے اور پورے کعبہ کے تمام باشندوں کو کہا کہ وہ شہر سے نکل جائیں اور سائیڈ والی پہاڑیوں پہ چڑھ جائیں اور کوئی مزاحمت کسی قسم کی نہ کی جائے۔ وہ جو ہی وہ شہر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پورٹل کھولا، کوئی پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے پرندے چھوٹے چھوٹے جو طیرن ابابیل، سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے ان کے اوپر وہ کنکریاں پھینکی، غالباً وہ پتہ نہیں کوئی اٹامک کنکریاں تھیں، کوئی ریڈیشن تھی اس میں، واللہ عالم وہ کیا تھا، لیکن بہرحال وہ لشکر جو ہے نا وہ وہیں تباہ و برباد ہو گیا، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ وہیں مارے گئے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایسے کر دیا جیسے وہ کھایا ہوا بز تھا، گل سڑ گئے وہ سارے کے سارے ادھر پڑے ہوئے ہی۔ تو اس کے بعد ان کی جو کعبے کی دھاک ہے یہ بہت روم، ایران اور اس کی تمام سلطنتوں تک پھیل گئی، اور ایک باروب قسم کے شہر کی حیثیت جو ہے وہ مکہ کی ابھری۔ اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور سیدہ آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن سے انہوں نے جنم لیا، لیکن ان کے جنم سے پہلے ان کے والد محترم جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ آج اس حصے میں اتنا ہی، اگلی بار ہم ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں داخل ہوں گے۔ یہ میں نے 2 حصوں میں آپ کو تھوڑا سا عرب اور مکہ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہے کہ مکہ ایکچول پوری دنیا کا وہ پہلا اربنائز سینٹر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔